ایف بی آئی اور پولیس حیران و پریشان تھی کہ آخر کار یہ پریزنرز اس جیل سے کس طرح بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ کیس پچھلے 60 سالوں سے ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔ ویلکم ٹو MTV۔ یہ جیل سین فرانسسکو کے ساحل سے 2.5 مائل کے ڈسٹنس پر پیسفک اوشن میں ہے اور ایک چٹان پر بنا ہوا ہے، اس لیے اسے دی راک بھی کہا جاتا ہے۔ اس جیل میں دنیا کے بدنام زمانہ پریزنرز کو قید کیا جاتا تھا۔ اس جیل کا نام الکٹراس ہے۔ الکٹراس کے ارد گرد 15 فٹ کی فینس اور جیل سارجن کی 24 آور مانیٹرنگ موجود تھی۔ الکٹراس پیسفک اوشن کے اوپننگ میں ایک چٹان پر ہے جس کے ارد گرد تیز ہوائیں، اونچی سمندری لہریں موجود ہوتی ہیں۔ ان سب کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے الکٹراس کو 1934 میں فیڈرل پریزن ڈکلیئر کیا گیا۔ الکٹراس میں جب کوئی پریزنر ایک بار آ جاتا تو اس کے لیے یہاں سے خود نکلنا ممکن نہیں تھا، اتنی سخت سیکیورٹی تھی، اس لیے اسے ان اسکیپیبل بھی کہا جاتا تھا۔ 12 جولائی 1962 کو الکٹراس جیل کا یہ برم ٹوٹ گیا جب 3 قیدی اس جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ ناظرین، اس کہانی کے اہم کریکٹر یہ 4 پریزنرز ہیں، جن میں جان انگلینڈ، ٹیرنس انگلینڈ بھائی تھے جو کہ ایک بینک رابری میں پکڑے گئے تھے، فرینک مورس جو کہ 13 سال کی ایج سے جیلوں میں وقت گزار رہا تھا، اور ایلن ویسٹ جو کہ نامعلوم وجوہات کی وجہ سے ان کے ساتھ بھاگنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ لیکن ناظرین، یہ آئیڈیا بھی ایلن ویسٹ کا تھا جس نے اس جیل میں سب سے زیادہ وقت گزارا تھا۔ ایلن ویسٹ نے اس جیل کے بلاک بی میں ایک لوپ ہول تلاش کیا تھا جس سے ان کو جیل سے نکلنا ممکن لگ رہا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا ان کا سیل بلاک بی میں نہیں تھا۔ یہ کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ ان کو بلاک بی میں شفٹ کیا جائے، اور آخر کار جیل سٹاف نے ان کو بلاک بی میں شفٹ کر لیا، اور وہ بھی ایک ساتھ۔ 12 جولائی 1962 کو صبح 7 بجے روٹین کے مطابق جب جیل سٹاف نے پریزنرز کو اٹھایا اور ان کی کاؤنٹنگ کی تو 3 قیدی کم تھے۔ جب جیل سٹاف نے ان کے سیل چیک کیے تو فرینک مورس اور انگلینڈ بردرز کو اپنے بیڈ پر سویا پایا، جو کہ نارمل بات نہیں تھی، اس لیے ان کے سیل کے اندر جا کر اٹھانے کی کوشش کی گئی تو ان کو ان کے بیڈ سے ڈمی ہیڈز ملے جو کہ سوپ پلاسٹر اور کانکریٹ سے بنے ہوئے تھے، اور وہ تینوں بھاگنے میں کامیاب ہوئے تھے، جس سے ان کے اوزان خطا ہوئے اور انہوں نے پورے آئی لینڈ کو سرچ کیا، لیکن ان کو پریزنرز کا نام و نشان نہ مل سکا۔ بی آئی نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کی تو ان کے سیل کے وینٹ ٹوٹے ہوئے ملے، لیکن انویسٹیگیشن ٹیم کو حیرانگی تب ہوئی جب انہیں دیوار کی اگلی سائڈ پر 3 نہیں بلکہ 4 وینٹ ڈیمیج دیکھے۔ ناظرین، چوتھا وینٹ ایلن ویسٹ کا تھا جو کسی وجہ سے بھاگنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ ایلن ویسٹ کو معلوم ہوا کہ اب اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں، اس لیے ایلن ویسٹ نے اعتراف جرم کر لیا کہ یہ سارا پلان اس کا تھا، اور اس ڈمی ہیڈز پر لگے ہوئے بال انہوں نے جیل میں ہیئر کٹ کے دوران چرائے تھے۔ ایلن نے ان کو دوران تفتیش بتایا کہ اس بلاک کا لوپ ہول اسے معلوم تھا کیونکہ وہ اس جیل کے مینٹیننس میں کام کر چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وینٹ کا دیوار صرف 6 انچ موٹا ہے۔ 6 مہینوں سے وہ چاروں اس وینٹ کے گرد سوراخ کر رہے تھے، اور وہ یہ کام کچن سے چرائے ہوئے چمچوں سے کرتے تھے۔ یہ لوگ صرف جیل کے میوزیکل
ہاؤس میں کام کرتے تھے جس وقت جیل میں شور ہوتا تھا، اور وہ اس کھدائی کو سیکرٹ رکھنے کے لیے اس سے آگے میوزیکل انسٹرومنٹ یا کچھ اور سامان رکھ دیا کرتے تھے۔ یہ وینٹ ایک کوریڈور میں نکلتا تھا جہاں کوئی سیکیورٹی موجود نہیں تھی۔ یہاں سے ایک ڈرل پائپ سیدھا چھت پر جاتا ہے جہاں اکثر یہ لوگ مینٹیننس کا کام کیا کرتے تھے۔ الکٹراز میں پرزنر کو بزی رکھنے کے لیے ان سے مینٹیننس کا کام لیا جاتا تھا۔ چھت سے یہ لوگ ایک اور پائپ کو یوز کر کے نیچے اترے، اس کے بعد 15 فٹ کے فینس کو پار کر کے بھاگ نکلے۔ انہوں نے اپنے سیفٹی کے لیے ربر رین کوٹ سے ایک راڈ بنایا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ لائف جیکٹ بھی بنایا تھا۔ یاد رہے ناظرین کہ یہ رین کوٹ ان کو جیل میں دیے جاتے تھے جو انہوں نے مختلف بہانوں سے اکٹھے کیے تھے۔ ناظرین، لیکن ایف بی آئی کے لیے اصل سوال یہی تھا کہ آخر کار بھاگنے والے قیدی اب کہاں تھے؟ ان کے چوتھے ساتھی ایلن ویسٹ نے بتایا کہ پلان کے مطابق ان کو اینجل آئس لینڈ جو کہ الکٹراز کے نارتھ میں ہے وہاں سے گزر کر مین لینڈ تک پہنچنا تھا۔ وہاں سے ان کو ایک گاڑی اور کپڑے چرانے تھے۔ الکٹراز کے گرد سارے مین لینڈ پر چھان بین کی گئی لیکن کہیں سے چوری یا رابری کی کوئی رپورٹ نہ ملی۔ یا ایلن ویسٹ کی کہانی بھی ایف بی آئی کو چکمہ دینے کے لیے بنائی گئی تھی۔ ناظرین، یہ کیس ابھی تک انسالو ہے، ابھی تک ان قیدیوں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، اس لیے اسے دی مسٹری کیس آف دی ہسٹری کہا جاتا ہے۔